أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے تمام طور طریقے، سلیقے اور انداز بہت ہی احسن انداز میں سمجھائے اور بتلائے ہیں۔ اسلام نے جیسے عقائد، عبادات اور معاملات سمجھائے ہیں، اسی طرح زندگی میں آپس کے اندر پیش آنے والے معاملات ان کو بھی بہت ہی احسن انداز میں بتلایا اور سمجھایا ہے۔ ہر انسان پر دو حالتیں وارد ہوتی ہیں، دو حالتوں سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے، ایک زندگی اور ایک موت۔ اسلام کے بہت سارے احکام تو وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، جب تک زندہ ہے ان احکام کا مکلف ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے۔ فوت ہوتے ہی یہ تمام احکام ساقط ہوتے ہیں، لیکن شریعت کے بتلائے ہوئے کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی موت سے ہے۔ فوت ہوگا تو وہ احکام جاری ہوں گے، اور ان احکام میں سے ایک وراثت کے احکام کہ فوت ہونے والا مرد ہے یا عورت، اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد اس کے وارثوں میں کیسے تقسیم کی جائے، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کا تعلق ہر انسان، ہر زمان، ہر مکان میں ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، 100 سال کے بوڑھے کے ساتھ بھی اور 1 سال 6 ماہ کے بچے کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ آدمی کے فوت ہونے کے بعد 2-4 مہینے بعد اس کا بچہ اس گھر پیدا ہوا، وہ بھی وراثت کا حق ہے۔ اب اندازہ لگائیں، اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑا زور ہے، لیکن نماز ہر ایک پر فرض نہیں، مکلف پر، بالغ پر، عاقل پر، ان پر فرض ہے، بچے پر فرض نہیں، جو ذہنی توازن نہیں ہے اس پر بھی نہیں۔ لیکن وراثت ایک دن کے بچے کے ساتھ بھی، جس کا ذہنی توازن نہیں ہے اس کے ساتھ بھی۔ اب اندازہ کریں یہ کتنا اہم موضوع ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس سے لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی، 2 بھائی جو ایک برتن میں کھانے والے، وراثت کے تقسیم کی وجہ سے ان کی قبریں الگ ہوتی ہیں، 1 فٹ اور 1 انچ پر جھگڑے ہوتے ہیں، چوانی اور اٹھانیوں کے تقسیموں پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ بڑا سبب لالچ طمع تو ہر دور میں رہا، ہر ایک کو رہا۔ ایک بڑا سبب دین سے جہالت، دین سے لا علم۔ اگر پتہ ہو کہ شریعت نے فلاں کا فلاں حصہ مقرر کیا ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ اس کے رسول کے احکام کا پابند ہوں، تو جو میرا حصہ مقرر خاموشی سے لے لیا، نہ کہ جھگڑا، نہ کہ لڑائی، نہ کچھ اور۔ تو ہمارے اندر بڑا سبب، جیسے دیگر احکام کے اندر ہماری بڑی غفلت ہے، اور تو اور ہمیں تو نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں، ہمیں طہارت کے احکام کا بھی اچھی طرح پتہ نہیں، سادہ ناظرہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، ترجمہ تو دور کی بات، ناظرہ قرآن بھی درست نہیں۔ یہ تو ہمارا دین سے تعلق ہے۔ تو اس طرح کے جو وراثت کے احکام، بیع کے احکام، نکاح طلاق کے احکام، وہ کون سیکھے؟ نتیجہ گھر گھر میں اختلاف، کاروبار میں دیکھ لیں، شادی غمی پر دیکھ لیں، طلاقوں کی کا تناسب دیکھ لیں، وراثت کی تقسیم دیکھ لیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں اور ہسپتال بھرے ہوئے ہیں،
صرف ان لڑائیوں اور اختلاف کی وجہ سے یا تو طلاق کا مسئلہ ہے، وراثت کی تقسیم ہے، ان کے پیچھے اکثر یہ چیزیں معاملات ہوتے ہیں۔ تو آج میں مختصر انداز کے اندر یہ چیز بتلانا چاہتا ہوں، انسان کے فوت ہونے کے فوراً بعد اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، پہلے 3 مرحلے طے کرنے کے بعد جب چوتھے مرحلہ میں اس کی جائیداد جائے گی تو تب ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین، کفن اور دفن۔ سب سے پہلے فوت ہونے والا مرد یا عورت، اس کے کفن دفن کا انتظام اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے کیا جائے گا۔ اس میں تھوڑا خرچہ ہے، زیادہ ہے۔ بسا اوقات باڈی کو ہسپتال سے ایمبولنس کے ذریعے کافی دور لے جانا، قبر کی کھدائی، کفن، یہ سارے اخراجات آتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب اپنی پاکٹ سے، اپنی جیب سے کرے تو فبیہا، بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرنے والا تو اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام مناسب قسم کا کیا جائے گا۔ چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں نوبت نہیں آتی، عام طور پر رشتہ دار، برادری، ہمسائے وہ انتظام کر دیتے ہیں، اس لیے اس کی تفصیل کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر میت کے ذمہ قرضہ، وراثت تقسیم نہیں ہوگی جب تک اس کے قرضے کی ادائیگی نہیں۔ جامع ترمذی اور ابو داؤد کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، ایک مومن کی جان اس کی لٹکی رہتی ہے، مومن کی جان بھی لٹکی رہتی ہے قرضے کے ساتھ جب تک کہ پیچھے قرضہ ادا نہ ہو۔ مسلمان نہیں کہا، مومن کہا، جو دلی طور پر ایماندار تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، دیندار تھا، لیکن مقروض تھا، اس کی جان، اس کی روح بھی لٹکی ہوئی ہے۔ کسی آدمی کو 5 منٹ لٹکا کر دیکھ لیں، کوئی چور نہ مارتا ہو تو پولیس والے 5 منٹ لٹکاتے ہیں، 7 منٹ لٹکاتے ہیں، سب کچھ قبول دیتا ہے۔ جس کی سالوں سال فرشتے اس کی روح کو لٹکائے رکھے، جب تک قرضہ ادا نہیں ہوتا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے قرضے سے آپ نے پناہ طلب کی کہ یا اللہ قرضے سے بچانا۔ یہ دنیا میں بھی انسان کو ذلیل کرتا اور آخرت میں انتہائی مجبوری اور لاچاری کی صورت میں، ناگزیر صورت میں جائز ہے قرضہ لینا، لیکن اس کی ادائیگی پہلی فرصت میں ہو۔ ہمارا طریقہ کار معمولی مجبوریوں پر قرضہ، اور قرضہ بھی بینکوں سے، کتنا؟ لاکھوں کے اعتبار سے 3 پشتیں پیچھے قرضہ ادا کرتی رہتی ہیں، اور مرنے والے کے لیے دعا کرنی تو دور کے بعد گالیاں دیتے ہیں کہ دادا بابا مر گیا اور ہمیں تباہ کر دیا۔ کوٹھیاں جو ہے بینک جو وہ اگر سیل کر دیتے ہیں، دکانیں سیل کر دیتے ہیں، پلازے کر دیتے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ جتنا اللہ نے دیا اس میں بسروکات کرے۔ اگر کسی مجبوری سے قرضہ لیا ہے تو پہلی فرصت میں اس کو ادا کرے۔ تیسرے نمبر پر ابھی بھی میت کا چھوڑا ہوا مال تقسیم نہیں ہوگا، ایک مرحلہ اور ہے، وہ ہے وصیت کو پورا کرنا۔ فوت ہونے والے نے جو وصیت کی ہے، فوت ہوتے وقت کی ہو یا زندگی میں پہلے کبھی کی ہو، سال پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، لیکن اپنے اس وصیت سے رجوع نہ کیا ہو، وصیت تحریری ہو یا زبانی ہو، پروف ہو کہ فوت والے نے یہ وصیت کی، اس کا پورا کرنا لازمی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وصیت جائز ہو، ناجائز وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔ جائز وصیت کون سی ہوگی؟ جس میں 3 شرطیں پائی جائیں، 3 شرطیں پائی جائیں تو وہ جائز وصیت ہے۔ نمبر 1، تہائی حصہ، 1/3، اس سے زیادہ کی وصیت نہ کریں۔ پہلے دونوں مرحلے طے کرنے کے بعد، یعنی کفن دفن، قرض کیا جائے، یہ دونوں کرنے کے بعد اب جو جائیداد بچی ہے
اس کے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ اگر تیسرے سے زیادہ کی وصیت کرے گا یہ اس کی وصیت باطل ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی روایت، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 3936، اتساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، آپ تیمارداری کے لیے گئے، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول موت سر پر منڈلا رہی ہے، اللہ نے مال دیا تو میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، اب اتصدق بثلثین، میں 2/3 کی وصیت کر جاؤں کہ 2 حصے میرے وارثوں کے اور 2 حصے غریبوں مسکینوں کو دے دیے جائیں اور 1 وارثوں کا؟ قال اللہ، آپ نے کہنا ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری اور مرتبہ سے کہا فنصف فشطر، اللہ کے رسول پھر آدھے کی اجازت دو کہ آدھا وارثوں کا، آدھا غریبوں مسکینوں یتیموں مجاہدین کا۔ قال اللہ، آپ نے کہا کہ نہیں، آدھے کی بھی نہیں۔ تیسرے نمبر پر کہا کہ فثلث، پھر اللہ کے رسول تیسرے کی اجازت دو کہ 2 حصے وارثوں کے اور 1 غریبوں مسکینوں کے لیے وصیت۔ آپ نے الثلث والثلث کثیر، ٹھیک ہے یار تیسرے کی کرو، لیکن تیسرے میں کچھ زیادہ ہی لگتا ہے، تیسرے کی اجازت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کہ چوتھے حصے کی وصیت کرے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی نے تیسرے کی اجازت دی لیکن خوشی سے نہیں دی، بلکہ کیا کہا الثلث والثلث کثیر، تیسرے کی کرو، تیسرے میں کچھ زیادہ لگ رہا ہے۔ ثابت ہوا کہ کل مال کی وصیت یہ باطل ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ مرتے وقت بھی اس کو تھوڑی بہت اس کے اندر دینداری تھی وہ بھی ختم کر، زندگی بھر تو کسی کا حق نہیں دینے دیا، یہ بھی دبا، یہ بھی دبا، یہ بھی دبا۔ اب مرتے وقت شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے کھا پی لیا، کھا ہنڈا لیا، اب سارا غریبوں مسکینوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو دے کے آخرت بنا، اس پٹی پر لگاتا ہے شیطان۔ انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ بڑی ذہن میں ترکیب آئی ہے کہ میں سارا مدرسے کو، مسجد کو دے کر آخرت بناؤں، پتہ نہیں کہ شیطان نے الٹا کر کے جہنم میں پھینکا۔ باطل وصیت ہے۔ کل مال کی وصیت کر کے وارثوں کو محروم کرنا یہ ظلم ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی کرے بھی تو عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ اختیاری نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی غلط وصیت کرے تو شریعت نے جتنا اختیار تھا اس پر عمل کیا جائے گا، جتنے اختیار نہیں تھا اس کو کینسل کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت کہ نبی کے زمانے کے اندر ایک صحابی کی وفات پر انہوں نے وصیت کی کہ میرے 6 کے 6 غلام آزاد کر دیے گئے۔ ان کے وصیت کے مطابق وارثوں نے 6 غلام آزاد کر دیے۔ آزاد کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا اس کی نیکی تقوی کا کہ کتنا نیک تھا کہ مرتے بعد اپنے سارے غلاموں کو بھی آزاد کر دیا۔ آپ کو پتہ چلا، آپ نے کہا کہ ان غلاموں کو واپس بلاؤ، واپس بلایا گیا۔ 6 غلاموں کے 2 کے 3 گروپ بنا دیے، ان کے نام پورا ڈالا، جس جوڑی کا جن 2 کا نام نکلا ان 2 کو آزاد کر دیا، باقی 4 جو ہے وارثوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ 3 میں سے 1 اور 6 میں سے 2 یہ تیسرا حصہ بنتا ہے، تو 6 میں سے 2 تیسرا جو اس کو اختیار تھا اتنا جاری کیا، باقی کل عدم کر دیا۔ اور فوت ہونے والے کے بارے میں سخت الفاظ کہے ہیں، بڑے سخت الفاظ، اس نے یہ غلط کیوں وصیت کی۔ اس سے ثابت ہوا اگر فوت ہونے والے کل مال کی، آدھے مال کی یہ وصیت کر جائے تو جتنا اس کا اختیار ہے اس پر عمل کریں کہ باقی کل عدم ہو جائے۔ دوسری شرط جو جائز وصیت کی ہے وہ ہے کہ برا صاحب کو نہ کریں، جو شرعی طور پر اس کے وارث بننے والے ہیں ان کو وصیت کرنا جائز نہیں۔ ابو داؤد جامع ترمذی کے روایت ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ للوارث،
ہر حقدار کا حق اللہ نے خود مقرر کر دیا۔ اب کسی کو وصیت کرنا جائز نہیں، جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے، اب ان کے اندر تبدیلی کرنا یہ کسی انسان کو اختیار نہیں۔ بیوی کا حق اللہ نے مقرر کر دیا، بیٹی کا اللہ نے کر دیا، ماں باپ کا اللہ نے کر دیا، جن کے اللہ نے حق مقرر کر دیے اب انسان اس کے اندر تبدیلی کرے تو یہ باطل ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں بڑے حاجی نمازی اس غلطی کا مبتلا ہے، یہ میرے بیٹے کو دے دینا، یہ مکان میری بیوی کا ہے، میں نے وصیت کر دی ہے، میں نے لکھوا دیا، اسٹامپ کروا دیا، یہ میری فلاں بیٹی کو دے دینا۔ خصوصاً جن کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں وہ یہ غلط کام کرتے ہیں، یا تو زندگی کے اندر بیٹیوں کو دے دیا تاکہ بعد کے اندر میرے بھائی وارث نہ بن جائے، اور جب اللہ نے بنایا ان کو تو کیوں ظلم کرتا ہے؟ بیٹیوں کے نام اس لیے جائیداد زندگی میں لگوا دینا کہ میرے فوت ہونے کے بعد بیٹیوں کو تو ایک مقررہ حصہ ملنا ہے، آدھا ملے گا یہ 2/3، تو باقی میرے بھائیوں کو چلا جائے گا، فلاں کو چلا جائے گا، تو بھائیوں سے میری بنتی نہیں ہے، زندگی میں لگوا دیا یہ ظلم۔ بیوی کے نام لگوا دیا ظلم۔ ہاں گفٹ کو دیا تحفے کے طور پر ٹھیک ہے، وصیت کے طور پر وصیت وہ ہوتی ہے جو یہ کہا جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ، اگر زندگی میں دی ہے وہ وصیت نہیں ہے، وہ گفٹ ہے، وہ ہبہ ہے۔ ہبے کے اندر مساوات لازمی ہے، لیکن ہبہ بھی اس نیت سے نہ کیا جائے کہ دیگر وارثوں کو محروم کرنے کی نیت ہو، یہ بھی بات ہے۔ اس لیے بیٹے کے بارے میں وصیت کرنا، بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں یہ وصیت باطل ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا، شریعت نے روک دیا۔ تیسری شرط ہے وصیت کے جائز ہونے کی، وہ کسی حرام ممنوع کام کی نہ ہو۔ شریعت نے جس کام کو حرام قرار دیا اس کی وصیت نہ ہو۔ مثلا یہ کہنا میرے مرنے کے بعد میری قبر کو پکا بنانا، اوپر عمارت بنانا، اس کے اوپر فلاں فلاں بہترین بیرون ملک سے ٹائلیں لگا کر لگانا، اس کے اوپر لکھائی کرنا، اس کے اوپر یہ لکھنا، اسی طرح اور کئی رسومات یہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، یہ بات ہے۔ انما طاعت فی المعروف لا طاعت فی المعصیہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا طاعت فی المعصیت، معصیت کے کاموں میں اطاعت نہیں ہوتی، انما طاعت فی المعروف، کہ بات مانی جاتی ہے نیکی کے کاموں میں۔ قرآن نے بیان کیا اگر والدین تجھے شرک پر کہیں، ہم شرک پر آمادہ کریں، اپنے بیٹے کو اپنے اولاد کو وعدہ کہہ کہ یہ شرکیہ غلط کام کر، ان کی بات بھی نہیں ماننی۔ یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو یہ ہے جائز وصیت۔ کون سی؟ تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہ ہو، ورثاء کے متعلق نہ ہو جو شریک وارث بننے والے ہیں، اور شریعت کے منافی نہ ہو۔ تو یہ تینوں شرطیں پائی جائیں، اس کو کہتے ہیں جائز وصیت، اور جائز وصیت پر ورثاء پر عمل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، اگر وہ عمل نہیں کریں گے مجرم گناہگار۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں جہاں اللہ نے وراثت کے حصے بیان کیے ورثاء کے، تو آخر میں یہ فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ جو حصے بیان کیے یہ قرضے کو ادا کرنے کے بعد، وصیت کو پورا کرنے کے بعد دیے جائیں، تو ثابت ہوا کہ وصیت کا پورا کرنا یہ لازمی ہے۔ یہ 3 مرحلے طے کرنے کے بعد دوبارہ کفن دفن کا خرچے وہ نکال کر قرضے کی ادائیگی، نمبر 3 جائز وصیت۔ اس کے بعد اب جو جائیداد ہے یہ وارثوں کی ہوگی، اب تقسیم ہوگی۔ یہ نہیں کہ بابا کے 4 پہیے بھی گھر میں ہیں، کوئی بینک کا کاپی چھپائے کرتا ہے، کوئی رجسٹری چھپائے کرتا ہے، ان کو کفن دفن کی فکر نہیں ہوتی، ان کو یہ ہوتی کہ بابے کے صندوق کی چابی ہاتھ میں آ جائے، بس میرے قبضے میں آ جائے نا۔ جب تک یہ 3 مرحلے طے نہیں ہوتے وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ وراثت لینے میں تو ہر ایک شیئر ہوتا ہے، قرضے دار وہ دروازے اکھاڑ دیتے ہیں لیکن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بڑا بیٹا کہتا ہے
میں تے الگ سی 5 سالوں دا، میں نہیں ذمہ دار۔ چھوٹے نے پوچھو میری تے باپ نال کدی کوئی علیحدگی سی، میں نہیں ذمہ دار۔ کوئی بدبخت یہ بھی کہہ دیندے نے کہ آؤ پیا قبر اتنے جا کے لو، اسی کوئی کردہ نہیں دیتے۔ یہاں تک اولاد کہہ دیتی ہے، جن اولاد کے لیے یہ قرضے لیے تھے بینکوں سے، لوگوں سے، ان کا مستقبل بنانے کے لیے، وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں۔ اب بعد میں کوئی نہیں ذمہ دار بنے گا، قبر میں آپ نے جواب دینا ہے، اس لیے مت قرضہ لو، اگر لیا ہے فوراً پہلی فرصت میں ادا کرو۔ اب جو بچی ہوئی جائیداد ہے ان 3 مرحلوں کے بعد وہ وارثوں کیسے تقسیم کرنی ہے؟ وارث ہوتے ہیں 3 قسم کے، ایک ہوتے ہیں اصحاب الفرائض، دوسرے اسباب، تیسرے ذوی الارحام۔ یہ 3 قسم کے وارث۔ نمبر 1 اصحاب الفرائض، وہ وارث جن کے حصے کتاب و سنت کا مقرر ہیں، متعین ہیں، بیوی کا، خامد کا، بیٹی کا، ماں کا، باپ کا، جن کے حصے مقرر کر دیے، تو فلاں کو 1/2، فلاں کو 2/3، فلاں کو 1/6، فلاں کو 1/8، جن کے حصے مقرر ہیں ان کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض۔ کیا معنی؟ مقررہ حصوں والے۔ دوسرے ہوتے اسباب، اسباب جن کے حصے مقرر تو نہیں ہے لیکن بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے مال وہ ان کو ملتا ہے، جیسے بیٹا، بعض صورتوں میں باپ، بھائی، چچا، تایا، یہ اسباب میں آتے ہیں۔ باپ ہر صورت میں نہیں، بھائی، چچا اور بیٹا یہ تو ہوتے اسباب ہیں، لیکن باپ بعض صورتوں میں اصحاب الفرائض میں آتا ہے، بعض صورتوں میں اسباب میں، جیسے کہ آگے وضاحت ہم انشاءاللہ کر دیں گے۔ تیسرے ہوتے ہیں ذوی الارحام، جن کا میت کے ساتھ خونی رشتہ تو ضرور ہے لیکن نہ وہ پہلے اصحاب الفرائض میں سے ہیں نہ اسباب میں سے ہیں۔ مثلا نواسہ اور نواسی، نانا، پھوپھی، خالہ، ماموں، یہ میت کے رشتہ دار ضرور ہیں لیکن یہ ذوی الارحام میں ہیں۔ تو ذوی الارحام وارث تب بنتے ہیں جب پہلے دونوں قسم کے وارث ہیں، نہ اصحاب الفرائض ہوں نہ اسباب ہوں، تو وہ تب مال ذوی الارحام کو جائے گا۔ اب ہم وقت کی قلت کی وجہ سے اصحاب الفرائض اور اسباب دونوں کو اکٹھا کر کے بیان کر دیتے ہیں شارٹ کٹ طریقے سے کہ میت مرد ہے یا عورت۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت کی بھی وراثت ہوتی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ عورت کی کون سی وراثت ہے؟ مردوں کی ہوتی ہے، عورت کی بھی وراثت ہوتی ہے۔ تو فوت ہونے والا مرد ہے یا عورت، اس کے 4 قریبی رشتے ہوتے ہیں، کہ 4 قریبی تعلقہ دار ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اولاد، نمبر 2 والدین، نمبر 3 خاوند بیوی، نمبر 4 بہن بھائی۔ یہ 4 قریبی رشتے اور تعلق ہوتے ہیں۔ چاروں میں ہر ایک کی وراثت شریعت نے کیا مقرر کی ہے؟ میت کے قریب تعلق مزید مضبوط، اس کے اعتبار کا لحاظ کرتے ہوئے ہر ایک حصے مختلف ہیں۔ سب سے پہلے قریبی تعلق ہوتا ہے اولاد کا، کہ فوت ہونے والا مرد یا عورت اس کو وراثت میں سے کیا ملے گا؟ اولاد۔ اگر کس کی اولاد ہے اس کی 4 ممکنہ صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اب ہوگی۔ فوت ہونے والے مرد یا عورت کی اگر اولاد ہے تو 4 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ممکن ہے۔ نمبر 1 فوت ہونے والے کی صرف ایک بیٹی ہے، کوئی اور اولاد نہیں، صرف ایک بیٹی ہے، ایک یہ صورت ہے۔ دوسری کہ فوت ہونے والے کی بیٹیاں ہیں لیکن ایک سے زیادہ ہے، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، 2 3 4 جتنے بھی ہوں، ایک سے زیادہ۔ تیسری ممکنہ صورت یہ کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں قسم کی اولاد، اور چوتھی ممکنہ صورت کہ صرف بیٹے ہی بیٹے۔ یہ 4 ممکنہ صورتیں بنے گی۔ نمبر 1 اگر فوت ہونے والے کی صرف ایک بیٹی ہے
تو ان کو کل جائیداد کا نصف ہاف ملے گا، 1/2۔ لیکن یہ یاد رکھنا کو تینوں مرحلے طے کرنے کے بعد بچا ہے، کفن دفن، قرضے کی ادائیگی اور جائز وصیت، ان کو پورا کرنے کے بعد اب جو بچا ہوا اس کا ہاف ملے گا اگر ایک بیٹی ہے۔ قرآن نے فرمایا فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر فوت ہونے والی ایک بیٹی ہے تو اس کو کل جائیداد کا آدھا حصہ 1/2۔ اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں، 2 3 4 کتنے بھی ہیں، ایک سے زیادہ، ان کو ملے گا 2/3، 2/3، یعنی کل جائیداد کے 3 برابر حصے کیے جائیں، ان میں سے 2 حصے بیٹیوں کے۔ پھر ان کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ اگر فوت ہونے والے کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 دیں۔ تیسری صورت کہ فوت ہونے والے کے بیٹے بیٹیاں دونوں قسم کی، اس کا اصول یہ بیان کیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ کہ للذکر مثل حظ الانثیین کا مطلب بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل، بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو کل جائیداد 3 مرحلے طے کرنے کے بعد منقولہ ہے غیر منقولہ ہے جیسی بھی ہے، ہر بیٹے کو ڈبل دینا، ہر بیٹی کو سنگل دینا۔ چوتھی صورت کہ فوت ہونے والے کی اولاد میں صرف بیٹے، تو بیٹے جو ہوتے ہیں یہ اسبا، دیگر وارثوں کو دینے کے بعد جو بچے کا سارا کا سارا بیٹے کا۔ دیگر وارثوں سے مراد بیوی ہے، اگر والدین زندہ ہے تو ان کا بھی حصہ ہے، تو بیوی کا والدین کا حصہ نکال کر جو بچے کا وہ بیٹے کا۔ بیٹا ایک ہے تو اکیلا ساری جائیداد لے گا، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو آپس میں برابر تقسیم کریں گے، کوئی فرق نہیں، چھوٹے کا، بڑے کا، عالم کا، جاہل کا، فرما بردار کا، نافرمان کا، کما کر دینے والا یا نہ دینے والا۔ وراثت کی تقسیم کا اگر مساوات برابری ہوگی، باقی آخری معاملات جس نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کا صلہ آخرت میں، جس نے نافرمانی کی اس کی سزا آخرت میں۔ آگ نامے کا کوئی تصور نہیں، نافرمان بیٹے کو کوئی آگ کر دے، اخباروں میں دے، سوشل میڈیا پر دے دے، 1 بار دے دے، 10 بار دے دے، نہ شرعی طور پر محروم ہے نہ عدالتی طور پر محروم۔ اس کی نافرمانی کی سزا آخرت میں، دنیا کے اندر اس کا وہ اپنے بیٹے ہونے سے انکار نہیں کر سکتا، نام وہ اسی کا بیٹا ہے، وہ اس کا باپ ہے، اس لیے وراثت سے محروم ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ تھا کہ فوت ہونے والے کی اولاد، ٹائم کم ہے تو والدین میں سے والدہ کی 2 شکلیں ہیں، والدہ کو یا 1/6 ملتا ہے یا 1/3۔ 1/6 کب ملے گا؟ فوت ہونے والا مرد ہے یا عورت، اس کی والدہ زندہ ہے اور فوت ہونے والے کی اولاد بھی ہے، اولاد میں بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، تو پھر ماں کو ملے گا 6واں حصہ 1/6۔ اگر اولاد نہیں تو فوت ہونے والے کے 1 سے زیادہ بہن بھائی ہیں تب بھی ماں کو 6واں حصہ ملے گا 1/6۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں کہ فوت ہونے والے مرد اور کی نہ اولاد ہے نہ 1 سے زیادہ بہن بھائی ہیں، پھر ماں کو ملے گا 3واں حصہ 1/3، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ باپ کی 3 صورتیں ہیں، اگر فوت ہونے والا تو باپ زندہ ہے اور فوت ہونے والے کی اولاد میں نرینہ اولاد موجود ہے، نرینہ اولاد بیٹا، پھر باپ کو صرف 6واں حصہ ملے گا 1/6، ماں کا 6واں حصہ الگ، باپ کا الگ۔ لیکن اگر اولاد نرینہ نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹیاں پوتیاں ہیں، کوئی بیٹا پوتا نہیں ہے، تو پھر باپ کو ملے گا 6واں حصہ بھی پلس اسباب، 6واں حصہ بھی نکالیں گے، دیگر وارثوں کے حصے کے دینے کے بعد بچے کا وہ بھی باپ کا حصہ۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، فوت ہونے والے کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے،
پھر باپ بنے گا اسبا، دیگر وارثوں کے دینے کے بعد مثلا بیوی ہے، ماں ہے، بیوی ماں جو زندہ ان کو دے کے جو باقی بچے کا سارا کا سارا باپ کا۔ خاوند بیوی، خاوند بیوی میں سے اگر بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کو کیا ملے گا؟ خاوند کو یا ملے گا 1/2 یا 1/4۔ اگر فوت ہونے والی بیوی اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس خاوند سے نہ کسی سابقہ خاوند سے، تو پھر خاوند کو 1/2 ملے گا کل جائیداد کا نصف۔ سورہ نساء آیت نمبر 12۔ اگر اس کی اولاد ہے، بیوی کی اولاد دیکھنی، اسی خاوند سے ہو یا پھر سابقہ خاوند سے ہو، وہ اولاد اس کے پاس ہو یا پیچھے والے خاوند نے رکھ لی ہو، دیکھنا یہ کہ فوت ہونے والی بیوی کے بدن سے کوئی اولاد ہے جو موجود ہے، تو اولاد کے ہوتے ہوئے خاوند کو ملتا 1/4 حصہ 1/4۔ اسی طرح خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو یا 1/4 ملے گا یا 1/8 ملے گا۔ اگر فوت ہونے والے خاوند کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، تو تب بیوی کو ملنا 1/4 حصہ 1/4۔ اگر اولاد ہے، موجود ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پہلی بیوی سے دوسری بیوی سے، تو پھر بیوی کو ملنا 8واں حصہ 1/8۔ بیوی ایک ہے تو تب بھی 1/8، بیویاں ایک سے زیادہ ہو تب بھی یہی ہے۔ اکیلی بیوی تو اکیلی لے لے گی، ایک سے زیادہ تو آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ صرف نکاح کی وجہ سے وراثت ثابت ہوتی ہے، رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہو۔ نکاح ہوا شرعی نکاح، شرعی نکاح ہو، متع نہ ہو، مربجہ حلالہ نہ ہو، غلط طریقے کا نکاح ہو، شرعی نکاح ہو، رخصتی خل نہیں بھی ہوئی، خاوند بیوی میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے تو عورت کو ان دونوں ایک دوسرے کا وارث بھی بنیں گے، عورت پر عدت بھی ہے اور حق مار بھی ہے۔ یہ مختصر طور پر وراثت کے موٹے موٹے اصول بیان کیے، تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، بلکہ ہر فرد کی ضرورت ہے، اور جس کی وجہ سے آج تک ہم نے نہ کوشش کی ہے، نہ کبھی سنا ہے، نہ کسی نے سنایا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو بڑی عجیب باتیں لگی ہوں گی کہ آج حضرت صاحب نے کیسی باتیں سنا دی، عجیب اس لیے لگیں گے کہ آج آپ نے بعض نے پہلی مرتبہ سنی۔ تو بہرحال یہ عجیب نہیں ہے، یہ جب سے دین ہے، اسلام ہے، اس وقت کی ہیں۔ اگر نہیں سنی تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔